نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ آیت نمبر 171 ہے۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں جانتے۔ گمراہی اور جہالت کیا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت اور جہالت کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں بھائی، ہم نے تو اپنے بڑوں کو اسی پر دیکھا ہے، یہ ہم نیا دین جو ہے کہاں سے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ جن چیزوں کی وہ پوجا چاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو فہم ہدایت سے غافل تھے، ان کو تو ہدایت اللہ پاک نے دی ہی نہیں تھی۔ اللہ نے تمہارے وقت میں اور تمہارے دور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا ہے، تو بھئی تمہارے سامنے اگر چراغ جل رہا ہے تو اس سے ایک نور لے لو اور اس سے استفادہ حاصل کرو، اور اس چراغ کی روشنی سے اپنے راستے کا، سیدھے راستے کا انتخاب کرو۔ لیکن نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پیچھے آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، لیکن یہاں پر خصوصاً ایمان والوں کو، اب یہ ہمارے لیے اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے یہ بات بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پہلے آیت گزر چکی ہے کہ پہلے ساری دنیا کی انسانیت کو وہی بات مخاطب کی، لیکن اب ایمان والوں کے لیے الگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے مخاطب کر کے کہا۔ بڑے مجمع کے اندر اگر کوئی آدمی مجھے مخاطب کر کے اور اعزاز جو ہے وہ سے نوازے تو مجھے اس پر کتنی خوشی ہوگی کہ یار مجھے خصوصاً مخاطب کر کے یہ اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایمان والوں کو، آپ کو اور مجھے، ہم اپنی قدر کو پہچانیں، ہم اپنی قدر کو پہچانیں کہ اللہ ہماری کتنی قدر کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو تم کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں، رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ، اور واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایک اللہ پاک اور بھی بات فرما رہے ہیں، اور شکر کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم رات دن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی کتنی نعمتوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، دماغ کی نعمت، دل کی نعمت ہے، خون کے فشار کی نعمت، شوگر کی نعمت کہ یہ کنٹرول میں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ کتنی اللہ پاک نے، ایک شوگر ہی اگر زیادہ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ میٹھا کھانا ختم ہو جائے گا۔ اگر ڈاؤن ہو جائے تو کسی کو علم نہ ہو تو اسی ڈاؤن کے اندر ہی ہلاکت ہو جائے گی، سمجھ ہی نہیں لگے گی۔ کتنے اللہ پاک کے انعامات ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے نظر چلی جائے، گھر میں کون پہنچائے گا، کتنی تکلیف کا سبب بنیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کی زبان پر فالج پڑ جائے، وجود پہ فالج پڑ جائے، شناختی کارڈ جیب میں نہ ہو تو مسجد والوں کو یا علاقے والوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا۔ کتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں دن بھر کے اندر، اللہ کے کتنے احسان ہیں، لیکن اللہ پاک کہہ بھی رہے واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، تم شکر گزار بن جاؤ اگر تم اس کے بندے ہو۔ اس کے باوجود بھی کبھی ہم نے یہ شکر کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو نعمتوں ہی نعمتوں سے نوازتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو شکر بہت پسند ہے۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا ہی پہلے الحمدللہ سے کی، سب سے پہلی جو ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف سے کی، تو ہم شکر کے کلمے میں الحمدللہ ہی کہتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے، کیا چیز؟ مردہ جانور، ایک لہو یعنی جو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے وہ، اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے نام کے علاوہ کوئی نام پکارا جائے، یعنی فلاں تھان کا ہے، فلاں بزرگ کا ہے،
یہ اس کے نام کا ہے، یہ اس کے نام کا ہے، اور پھر ذبیحہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کے اوپر حرام کر دیا، اس مومن کے اوپر حرام کر دیا اس کھانے کو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اگر رکھا جائے تو اس کی بات نہیں کر رہا، کسی کے نام پر اگر رکھا گیا، میں اپنی بیٹی کے نام پر بکری رکھتا ہوں، اللہ میاں اس کی بکری ہے جی، اللہ میاں اس میں برکت ڈالے، جو اس کے اندر فائدہ نقصان ہوگا وہ اسی کو ملے گا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن بیٹی کے نام پر زندہ ہے یا بیٹی مردہ ہے اس کے نام پر اس کو ذبح کرنا، تو یہ ایصال ثواب اور چیز ہے، ایصال ثواب اور چیز ہے۔ ایصال ثواب میں بھی قرآن میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں، آگے آئے گا سبق، قرآن کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تھانوں کو مقرر کر کے تم ذبح کرتے ہو کہ جی میں یہاں سے لے جاؤں گا اور بریمام میں جا کے ذبح کروں گا، تو یہ بھی خطرے والی بات ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نام کے سوا اس پر کسی اور کا نام پکارا جائے، ایسا جانور، اور جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کو بھوک کی شدت نے اتنا بے بس کر دیا اور اسے ایک مردار جانور نظر آ گیا، اور ساتھ ہی کسی دوسرے کے حلال چیز بھی نظر آ گئی جس میں نہ رشتے کا ٹوٹنا ہے اور نہ اعزادہی ہے، یعنی اس کو تکلیف پہنچانا ہے، تو اسے اس دوسرے کی چیز کو کھا لینا چاہیے، مردار نہیں کھانا چاہیے۔ پھر آیا اس چیز کی قیمت یا وہ چیز اس کے ذمہ رہے گی یا نہیں، اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ رہے گی، دوسرا یہ کہ نہ رہے گی۔ نہ رہنے والوں کے قول کے تائید میں یہ حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر ہے۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سال قحط سالی پڑی، میں مدینے گیا اور کھیت میں سے کچھ بالیں توڑ کر چھیل کر چبانے لگا، تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں باندھ کر چل پڑا، کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا پیٹا اور میری چادر چھین لی۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا، تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ اسے بھوکے کو تو نہ تو نے کھانا کھلایا، نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، نہ اسے کچھ سمجھایا سکھایا، یہ بیچارہ بھوکا تھا، نادان تھا، جاؤ اس کا کپڑا واپس کرو اور ایک وسق یا آدھا وسق غلہ اسے دے دو۔ کتنے شفیق نبی تھے۔ ایک وسق 4 من کے قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حاجت مند شخص یہیں کچھ کھا لے لیکن ساتھ لے کر نہ جائے، اس پر کچھ جرم نہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کے وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جس سے بے بسی اور اضطرار یعنی وہ تکلیف اور بھوک کی شدت جو ہے یہ مٹ جائے۔ یہ بھی مروی ہے کہ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھائے۔ ایسے وقت میں اللہ کی مہربانی اور نوازش سے یہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اضطرار کے وقت بھی جو شخص حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے وقت میں ایسی چیز کھانی ضروری ہے، نہ کہ صرف رخصت ہی ہو کہ بس یار اب تو ہم نہیں کھا سکتے، مر جانا قبول ہے لیکن یہ ہم کیسے کھا لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر اجازت دی ہے۔ اب یہ صحیح مراد نہیں کہ انسان چوریاں ہی کرتا پھرے، لوگوں کے مال ہی چھپاتا پھرے کہ یہاں پر اجازت مل گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بے بسی کا عالم ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے دوسرا، اور انتہائی جو ہے وہ سخت بھوک کے عالم میں ہے، تو اب اللہ پاک اپنے بندے کے اوپر ایسے شفیق ہیں کہ اتنی سختی نہیں رکھی، لیکن کتنی لادینیت ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر چلتے چلتے اس کو بھوک کی شدت تھی، اس نے چلتے چلتے بیچارے ڈر کے مارے اس نے ایک سیب اٹھایا اور بھاگ پڑا، تو 10 آدمی اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے اور پھر پکڑنے کے بعد اس کی خوب پٹائی دھلائی ہوگی اور پھر پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ جبکہ یہاں پر شریعت اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان پر ایسے حالات آ گئے ہیں، پہلی بات ہے آج تک تو یہ مسئلہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں کیا فرمایا ہوا ہے، اور احادیث میں حضور علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے کہ یہاں پر چور پکڑا گیا ہے، وہ اپنے گھر بھی لے کے جا رہا ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں، اس نے بیچارے نے مار بھی کھا لی، اور حضور کیا فرما رہے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے اندر کیا سزا ہے چور کی؟ ہاتھ کا کاٹ دینا، ہاتھ کا کاٹنا مسروق کی یہی سزا ہے چوری کرنے والے کی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا حکم دے رہے ہیں؟ 4 من اس کو غلہ دو بھائی، یہ تو ضرورت مند ہے، یہ تو بھوکا ہے. تو اللہ پاک عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یہاں تک ہے آج کا سبق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے قیامت والے دن اللہ، اور نہ پاک کرے گا ان کے گناہوں کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بدترین علماء حق چھپانے والے جو ہیں یہ ان کے بارے میں بات چل رہی ہے، حق چھپانے والے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر مول لینے والوں کو جو ہے وہ یہ سزا ہے. اللہ کی کتاب پر مول لینے والوں کو اللہ کی کتاب اور شریعت کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر کے ایسا حکم جاری کر دینا، مال زیادہ لے کر جاؤ بھائی میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں طلاق نہیں ہوئی لیکن اس کے لیے مجھے تم 1 لاکھ روپیہ دو گے، میں ہیلا نکال دیتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. جو چیز موجود ہے قرآن و حدیث میں مال لے کر، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مال انسانوں کے، تم لوگوں کے پیٹوں کو جہنم کی آگ تو بھر سکتی ہے، یہ مال نہیں بھر سکتا. اور یہ جو مال تم کھا رہے ہو یہ سمجھ لو کہ یہ مال نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ ہے. یعنی جو یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی آیتوں کو جو تورات میں ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی آؤ بھگت عرب سے کراتے ہیں اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں اور اس دنیا فانی کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے. اسی لیے کہتا ہوں مولوی جو ہے نا سارے کا سارا دین نہیں سکھاتے کیونکہ وہ خود پھنستے ہیں. ایک بات. دوسری یہ بات ہے کہ اگر وہ سارے کا سارا دین بتا دیں تو وہ خود عمل پیرا نہیں ہوتے، اس لیے وہ ساری چیزوں کو کھول کر بیان نہیں کرتے. اس لیے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ جو ہے وہ پکڑ کا سبب یہ علماء ہی ہوں گے جنہوں نے ہدایت اور سیدھے راستے کی جو ہے وہ نشاندہی امت کے لیے نہیں کی ہوگی. اللہ پاک حق گوئی اور سچ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ کے لائے ہوئے دین کو پہنچانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.